اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت انسان اور اس کا مقصد حیات۔ روئے زمین پر جب سے انسانی آبادی قائم ہوئی ہے، انسان کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات جنم لیتے ہیں۔ نمبر ایک، میں کون ہوں؟ نمبر دو، میری ابتدا کیا ہے؟ نمبر تین، میری انتہا کیا ہے؟ نمبر چار، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی رہنمائی فرمائی اور ہر دور میں ہر خطے کے لوگوں کے درمیان اپنے نبی اور رسول بھیجے، حتیٰ کہ وہ زمانہ آ پہنچا جب روئے زمین کے تمام انسان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دنیا کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنے لگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بنی نوع انسان پر رہنمائی کی حجت تمام کر دی۔ حضور علیہ السلام رہتی دنیا تک پوری نسل انسانیت کے ہادی ہیں، رہنما ہیں، اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن مجید میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہمارے پاس لائے۔ جس خوش نصیب نے اپنی پہچان کے لیے ان سے رجوع کیا، اسے ان کی طرف سے کامل رہنمائی ملی اور وہ یقیناً اپنا مقصد حیات پورا کر گیا۔ اسی نور ہدایت کی روشنی میں ہم انسان کی ابتدا اور انتہا پر نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت خلق العرف۔ ترجمہ، میں ایک پوشیدہ اور مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس فرمان الہی سے واضح ہے کہ نمبر ایک، ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرنے کے لیے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کس طرح فرمایا؟ یہ سوال ہے۔ مخلوق کو کیسے پیدا فرمایا؟ دوسرا سوال۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ تیسرا سوال۔ کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کر لینا انسان کی انتہائی منزل ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ یا معرفت اور پہچان کے بعد کوئی مرحلہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ اگر ہے تو وہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ کیا وہ مرحلہ ہماری منزل مقصود ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احببنی ومن احببنی عشقنی ومن عشقنی قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ وانا دیتہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق بنتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے، اور میں ہی اس کی دیت ہوں۔ اس حدیث قدسی میں اہم نقطہ یہ ہے کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے عشق الہی۔ عشق الہی سے بہرہ ہونا، جس میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یعنی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مصداق بننا پڑتا ہے۔ عشق الہی سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر دی ہے کہ میں اپنے عاشق کو قتل کر دیتا ہوں، یعنی اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہوں، اور قتل کی دیت ہوتی ہے، اور دیت کے طور پر میں
خود کو طالب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گویا عشق الہی کا صلہ اللہ تعالیٰ یوں دیتا ہے کہ طالب اللہ کو پاک و طیب فرما کر اپنی ذات میں گم کر دیتا ہے، جس سے طالب اللہ فنا فی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ صلہ شہید کیا تب و تاب جاویدانہ، شہید صلہ کیا تب و تاب جاویدانہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو اپنی محبت میں اس طرح گم کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہتا، نہ وہ اللہ کے سوا کسی کو جانتا ہے اور نہ اللہ کے سوا اسے کوئی جانتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، جس کا ترجمہ ہے بے شک میرے خاص اولیاء میرے قبا کے نیچے چھپے رہتے ہیں جنہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سو معلوم ہوا کہ تخلیق انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے اس کا عاشق بنے، اور عاشق میدان میں جان کی بازی ہار کر اپنے پیار کو جیت لے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی میں، اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی میں، جیتو تو تجھے پالوں ہارو تو پیا تیری۔ اب ہم انسان کی تخلیق کے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث قدسی کنت کنز المخفیہ کی شرح میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدا کے چو نور احدی از حجلا، تنہائی وحدت بر مظاہر کثرت از را فرمود، حسن خدار جلوہ با صفائی گرم بازی نمود، بچشم جمالش پروانہ کونین بزوز نقاب میم احمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پوشیدہ صورت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم گرفت۔ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں ترجمہ، جان لے کہ جب اللہ واحد نے حجلہ تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمایا، حجلہ وحدت تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا، جس سے ہر دو جہان اس کے حسن و جمال کی شمع پروانہ وار جلنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میم احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاب پہنا اور صورت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لی، اور جب اپنے ہی آئینے قدرت میں خود کو صورت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق و فریفتہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر خاص بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر کن فرما کر نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 18,000 کی کل مخلوق کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا من نور اللہ تعالی و کل خلائق من نوری، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ حضور علیہ وسلم نے نور مبارک سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا خاص جوہر حضور علیہ السلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں آیا، اور جب اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کی مخلوق کو جملہ ارواح کو اپنے روبرو صف آرا فرمایا تو خود اسم اللہ ذات کی صورت میں جلوہ گر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اسم اور ذات میں بھی ایک ہے۔ تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حسن و بے مثال لامحدود کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور حسن مطلق کی تعریف ذکر میں محو ہو گئیں۔ یہی تعریف ذکر اللہ اور دیدار الہی کا جملہ نعمت اور ارواح کا رزق بنی اور اسی رزق پر پلنے لگیں۔ حسن و دیدار کی نمائش کے بعد مزید شفقت و مہربانی فرمائی اور اپنا حسن و بیان بھی ظاہر فرما دیا تاکہ مخلوق اپنے خالق کی مکمل پہچان اور معرفت حاصل کر لے۔ قول تعالی الست بربکم، پارہ نمبر 9 سورہ راف 172، ترجمہ جس کا ہے کیا تم میرے حسن و جمال کے جلووں اور میرے ذکر پر پل نہیں رہے؟ سبحان اللہ، کیا حسن و بیان ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا مطلب صرف پلنے تک ہے تو کیا تم پلنے میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے۔
تمام ارواح اس حسن بیان کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھیں۔ قول تعالی قالوا بلا، ترجمہ کہاں ہاں کیوں نہیں، یعنی ہاں اے ہمارے رب، ہم تیرے حسن و جمال پر کے جلووں، تیرے دیدار اور تیرے ذکر پر نہیں پل رہے تو کہاں پسے پل رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی نہایت ہی بھاری امانت کی مشقت ان پر ڈالنی چاہیے اور فرمایا، کون ہے جو میرے عشق کی امانت کا بھار اٹھاتا ہے، کون ہے میرا عاشق بنتا ہے۔ لیکن ارواح انسانی کے سوا سب اس ارواح نے اس امانت کو اٹھانے سے عاجزی ظاہر کر دی، کیونکہ عشق الہی کی امانت کوئی معمولی امانت نہیں، کوئی معمولی امانت نہیں، اس میں تو جان سے جانا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، العشق نارن یحرق ما سوا المحبوب، ترجمہ عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ صرف انسان ہی تھا جس جان لیوا آگ میں کود اور خود کو ہر دم خلش میں مبتلا کر گیا۔ یہاں سلطان عارفین اس کی ایک وضاحت فرماتے ہیں، عشق دی بھا ہڈاں دا بالن، عاشق بیس کہندے ہو، گھت کے جان جگر وچ آرا، ویکھ کباب تلیندے ہو، سر گردان پھرن ہر ویلے، خون جگر دا پیندے ہو، ہوئے ہزاراں عاشق باہو، پر عشق نصیب کہیندے ہو۔ اس شعر کی تشریح انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور معرفت الہی پر مزید وسعت اور وضاحت سے بیان سنتے رہیے۔